اکثر لوگ بات کرتے ہیں، سر مدثر صاحب آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں بات کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ کامیابی ان کتابوں کو پڑھنے میں ہے، بٹ میں ان سے یہ شعر میں، اقبال کے شعر میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہم تو بنے ہی لیڈر ہیں، اس دنیا کی لیڈرشپ کن کے ہاتھوں میں دی گئی؟ اللہ نے دی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، مسلمز نے ان پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم لیڈر ان کو کنسیڈر کرتے رہیں گے جو جن کو ہم نے لیڈ کرنا ہے، تو کیا ہم انہیں لیڈ کر سکیں گے؟ سر نہیں کر سکتے۔ ہم انہیں تب لیڈ کر سکیں گے جب ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے، اپنی کمپلیٹ لائف کی جو گائیڈنس ہے نا وہ قرآن سے لیں گے، بیکاز قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دیٹس وائی کمپلیٹ۔ تو ہم قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگیوں پر عمل، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے نا جب، تو کامیابی ہمیں مل جائے گی۔ سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سکسیس کے بارے میں اور قرآن کے ریلیشن شپ کو کیا لے کے آپ کیسے آگے چلیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بندہ گناہ گار سا ہوں، ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا قرآن کے بارے میں۔ قرآن لفظ سننے سے ہی ہمارے دل کو سکون ملے، اگر ہمارے اندر ایمان ہو۔ پڑھنا تو آڈینس کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کو سننے سے بھی ہمارے دل کو لذت ملے، سکون ملے، اگر ہمارے اندر ایمان ہو، حیا ہو۔ مسلمان میں ایمان اور حیا قرآن کا اہم درس ہے۔ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ آپ کو ایمان اور حیا کے بارے میں درس دے۔ جیسے ہی ہم ایمان اور حیا سے پرے ہٹتے ہیں، ہم اسلام سے بھی خارج ہیں، اس کتاب سے بھی خارج ہیں، اور اپنے ایمان سے بھی خارج ہیں۔ الفاظ بہت سادہ ہیں لیکن الفاظ بہت گہرے اور بڑے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اسے کافر بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، لیکن کامیاب ترین ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آگے سکھاتے ہیں اور خود پہلے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کا ہر ایک ورڈ، ہر ایک لفظ اس کاتب قرآن، کریٹر اللہ تعالیٰ کی ذات کو شائع کرتی ہے کہ ہر ایک لفظ، ہر ایک زیر زبر، پیش، مد، ہر قرآن کا حصہ وہ یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کو جھٹلاؤ گے، اس کلام کو جھٹلاؤ گے، دنیا میں تو غارت ہوگے، آخرت میں بھی تم غارت ہو جاؤ گے۔ ہم گناہ گار ہیں کیونکہ ہماری جو ذات ہے گناہوں سے بڑی پڑی ہے، ہم اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس کتاب کا فالوور اس ذات کو نہ مانے جس پہ یہ نازل ہوئی تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ ایمانی بھی بات ہے، عملی بھی بات ہے۔ اس کتاب کو بھی مانے جس پہ نازل ہوئی ہے، اس رسول کو بھی مانے، کیونکہ اس کو ماننا اس کتاب کو ماننا ہے، اس کتاب کو ماننا ہی خدا کو ماننا ہے۔ جب تک ہم اس رسول کو نہیں مانیں گے، اس کتاب کو نہیں مانیں گے، ہم اس خدا کو نہیں مانیں گے۔ خدا کے راز اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا کی مصروفیات میں ایسا قدم رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کتاب کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے صرف اس کتاب کو ریل میں رکھا ہوا ہے۔ شادی پہ جب کسی بیٹی کو الوداع کیا جاتا ہے اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، یا قرآن کو عدالتوں میں قسمیں اٹھوانے کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ بھی کون سی قسمیں جو جھوٹی ہیں۔ کیا یہ وہ کتاب ہے؟ یہ وہ مہذب کتاب ہے جس کو فرشتے بھی تلاوت کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، وہ گناہوں سے بے عیب ہیں۔ یہ کلام ہم گناہ گار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو بخشیں۔ لیکن انفارچونیٹلی میں یہاں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہندو ایک ریلیجن ہے،
وہ اپنی سکسیس کو بھگوت گیتا میں تلاش کر رہا ہے، ان کی جو مذہبی کتاب ہے ان کو وہ جو گائیڈنس دیتی ہے۔ کرسچن اپنی سکسیس کو بائبل میں تلاش کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی سکسیس کو کہاں پہ تلاش کر رہے ہیں؟ فورن آتھرز کو جو رائٹس کی ہوئی ہیں بکس، جو خود ایک کریچر ہیں، کریچر جو مخلوق کوئی چیز لکھے گا تو اس میں مسٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ خالق نے جو کتاب لکھ دی ہے، تخلیق کر دی ہے، اس میں مسٹیک کے چانسز ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہم سٹارٹ ہی قرآن کا کرتے ہیں تو لا ریب کتاب سے، ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم شک میں تو ہیں یار، ہم کیوں شک میں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہوتا تو قرآن پڑھتے، کامیابی کا یقین ہم ہوتا نا ہمیں کہ ہمیں اس میں کامیابی ملے گی، ہم قرآن کو اٹھاتے اسے پڑھتے کہ ہم اس میں کامیابی کو تلاش کریں۔ لیکن ہم شک میں مبتلا ہے تو ہم کتابیں اٹھا رہے ہیں فورن آتھرز کی، ڈیل کارنیگی نے کیا کہہ دیا، روبن شرما نے کیا کہہ دیا، ٹونی روبن نے کیا کہہ دیا، فلاں فلاں فلاں، سو آن سو فورتھ۔ بٹ قرآن کو کیوں نہیں ہم کھول پاتے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ سر قرآن کو کھولنے کے لیے نا ہمیں وہ تمام فرائض کو ادا کرنا پڑے گا جو ایک مسلمان میں ہوں۔ وہ فرائض کیا ہیں؟ پہلا فرض یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں، کیونکہ نماز انسان کے اندر حیا اور وفا پیدا کرتی ہے۔ جس میں حیا اور وفا نہیں ہوتی وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ جس انسان میں حیا اور وفا نہیں ہوتی حیا وہ اور بندہ وفا، مسلمان نہیں ہے۔ ویری گڈ۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا مجھے ایک فقرہ یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو اور تم استطاعت طاقت رکھتے ہو کہ تم اس کی مدد کر سکو لیکن نہ کرو، پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تم مرضی ہو پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ ہمیں پہلے مسلمان بننا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو تب دیکھتے ہیں جب ہم اس کتاب کو فالو کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں کھولتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ ہماری ناکامی کی سب سے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ہم کتاب قرآن کلام الہی کو نہیں کھولتے، ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے جی کہ ہم نے بچپن میں اس کو پڑھا ہے، جی ہم تو اس کے حافظ ہیں، ہم تو اس کے محدث ہیں۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ ہی اس کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے کچھ اور حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں۔